قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم. مسلسل چند رکوع سے اللہ جل جلالہ عما نوالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. جیسے کہ ماقبل والی درس میں گزر چکا، میں نے عرض کیا تھا پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دلائل سے نصارہ کو سمجھانے کی کوشش کی. جب انہوں نے پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو مباہنے کی دعوت دی جس کا ذکر کل رات ہو چکی. تو اس کے بعد جیسے کہ کل رات میں نے عرض کیا تھا، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو. دوسری بات یہ ہے اسلام قبول نہیں کرتے پھر جزیہ دینا پڑے گا. تیسری بات یہ ہے اگر جزیہ دینے کو بھی تیار نہیں ہو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو جب ان کے سامنے مباہنے کی دعوت پیش کی گئی کہ آؤ ایک میدان کے اندر چلے جاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو بلا لو، ہم اپنے مردوں کو بلا لیں، تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور اسی طرح تم اپنے آپ کو حاضر کر دو، ہم اپنے آپ کو حاضر کر دیں، اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، جو حق پر ہے اللہ جل جلالہ اس کی مدد و نصرت فرمائے، جو غلط راستے پر ہے اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو. تو نصارہ نے سوچا کہ یہ تو بہت خوفزدہ بات ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آخرکار وہ تیار ہو گئے اس بات پر کہ جی ہم جزیہ دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حریص تھے. آپ علیہ السلام یہی چاہتے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائے. یعنی دعوت کا کام آپ علیہ السلام نے ایسے انداز سے کیا، ایک ایک کے پاس کئی دفعہ گئے، اور نصارہ کو اتنی ساری آیاتیں یہ گزر گئی ہیں، یہ سارے ان کے سامنے پڑھ کر انہیں سنایا، انہیں بتایا. اب وہ بات کو نہیں مانتے، مباہنے کی دعوت ملی پھر بھی بات نہیں مانتے، جزیہ دینے کو تیار ہوئے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام کے دل میں پھر بھی یہی چاہت ہے کاش یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ علیہ السلام اسی فکر میں تھے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی. قل یا اہل الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تعالوا آؤ ایک الی کلمۃ، ایک ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ہمارے لیے اور تمہارے لیے برابر ہے. ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، ایک ایسے بات کی طرف آؤ، ہمارے لیے اور تمہارے لیے برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. اس بات کو تسلیم کر لو، بس ہم وہی مانیں گے اور آپ لوگ بھی وہی مان لو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اس لیے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، جیسے کہ پہلے گزر چکا. دوسری بات اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی ایک چیز کو بھی شریک نہیں کرتے، کسی بھی چیز کو شریک نہیں کراتے. اس لیے کہ نصارہ جو ہیں انہوں نے اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے ساتھ اور بھی شریک ٹھہرائے. باپ، بیٹا، روح القدس. خصوصاً وہ یہی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی اللہ
بی بی مریم وہ بھی اللہ، اللہ کی ذات بھی اللہ. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرا. مشکل کشا ایک اللہ کی ذات ہے، حاجت روا ایک اللہ کی ذات ہے، مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے. کوئی نبی مختار کل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نبی عالم الغیب نہیں ہو سکتا ہے. اور اس بات کی طرف وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا کسی ایک چیز کو بھی اللہ کے ساتھ ہم شریک نہیں ٹھہراتے. اور تیسری بات یہ ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ ہم آپس میں کسی اور کو رب نہیں مانتے. نصارہ کیا کرتے تھے؟ اپنے راہبوں کے سامنے بھی سجدہ کرتے تھے. ان کی جو راہب تھے، ان کی جو علماء تھے، وہ جب عبادت کرتے تھے تو یہ یہی سمجھتے تھے